حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اس کے بعد 13 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دور نبوی کہلاتا ہے۔ ان 13 سالوں میں آپ نے قریش کی ہر مصیبت کو اور ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے۔ 13 سالوں کے بعد 53 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت ہوئی۔ مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنا وقت گزارا اس کو حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور کہا جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی حیات مبارکہ کا دور مدنی دور کہلاتا ہے، جو کہ بڑا تابناک اور روشن دور ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی انتھک کوششوں، محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام کی جانثار جماعت قدسیہ کے سرفروشوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ ہجرت کا پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہنے کے بعد یکم ربیع الاول کو مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے یہودی اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں سے امن اور دوستی کے عہد نامے لکھائے گئے۔ اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف و اسلام ہوئے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، اذان و اقامت کی ابتدا بھی کی گئی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مثالی بھائی چارہ قائم ہوا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسی سال شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت امام علی علیہ السلام سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا سے اور اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی۔ آپ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سال ہوا۔ گستاخان رسول کعب بن اشرف اور ابو رافع کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شرعی پردے کا حکم نازل ہوا، زنا کی سزا کا حکم ہوا، صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوئی، تیمم کی اجازت ملی، واقعہ افک ہوا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ بئر معونہ پیش آیا، جس میں 70 حفاظ صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال مالدار مسلمانوں پر حج فرض ہوا۔ سورہ فتح نازل ہوئی۔ اسی سال حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ اسی سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے دور ہوا۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوہ سے واپسی پر لیلۃ التعریس کا واقعہ پیش آیا، جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ القضاء فرمایا۔ غزوہ موطا اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ حنین و طائف ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک پیش آیا اور اس غزوہ سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو منہدم کر دیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی موت ہوئی۔ اس سال 70 سے زائد وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اعلیٰ کیا اور قسم کھائی کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گرے، جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پنڈلی پر خراش آئی۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر 300 افراد کے ساتھ حج کے لیے بھیجا گیا۔ ہجرت کے 10ویں سال مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، جن کی تعداد 9 تھی اور صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی۔ اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھا دیے گئے، جاہلیت کی رسموں کو اور شرک کی باتوں کو ملیہ میٹ فرما دیا اور امت کو الوداع کہتے ہوئے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری کائنات کو یتیم کرتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے، جس کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطالعے کو لازمی بنائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں شامل فرمائیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ اگر ہمارے بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔